الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، گزشتہ کل میں بیان کر رہا تھا فتنے کی چھٹی قسم، اس میں سے 5ویں قسم بیان فرمائی تھی بد دینی اور بے دینی کا عالمگیر فتنہ۔ تو اس سلسلے میں کافی لمبی بات بیان فرمائی تھی، آج اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، کل عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے جسم کی بیماری ہوتی ہے اس طریقے سے دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہے۔ جیسے جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین سے بہترین علاج کرواتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کا علاج نہیں کرواتے، حالانکہ یہ دل سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر اس دل کا علاج نہیں ہوا تو زبردست خطرہ ہے۔ وہ دل کی بیماریاں کیا ہے؟ جیسے جھوٹ کی عادت ہو جائے تو یہ ایک بیماری ہے، منافقت انسان کی زندگی میں آ جائے، نفاق آ جائے، یہ ایک بیماری ہے۔ غیبت کی عادت پڑ جائے، یہ ایک بیماری ہے۔ شرک، ریاکاری، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ اسی وجہ سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح بدن کا علاج دواؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا علاج توبہ سے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طریقے سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دل میں غفلت اور گناہ کا جذبہ، اگر اس غفلت کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ذکر اللہ دیا ہے، خوب اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ یہ تینوں کام کریں گے تو انشاءاللہ دل کی غفلت دور ہو جائے گی، ان فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ پہلا کام، اللہ کا ذکر خوب کرے، قرآن کریم کی تلاوت خوب کرے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ یہ تینوں کام کریں گے تو انشاءاللہ دل کی غفلت دور ہوگی، ان تینوں فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اگر کسی وقت گناہ ہو بھی جائے، اللہ سے ہم توبہ کریں تو یہ گناہ کا جذبہ بھی ہم میں سے ختم ہو جائے گا، اس کی بیماریاں ختم ہوگی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، جیسے ہمارے مکان میں آئینہ ہو، ہمارے مکان میں، ہمارے ہاؤس میں میرر ہو، اگر صاف شفاف ہو تو اس آئینے میں چہرہ بالکل صاف شفاف دکھتا ہے۔ اگر ہمارے چہرے پر
گندگی وغیرہ ہو تو آئینے میں نظر آتی ہے. اگر آئینہ صاف شفاف نہ ہو تو آئینہ ہماری بیماریاں ہمیں نہیں دکھاتا. یہی حال دل کا ہے. دل ایک آئینہ ہے، دل ایک میرر ہے. اگر دل صاف شفاف ہوگا تو ہمیں ساری گندگیوں کا پتہ چلے گا. اگر دل گندا ہوگا، صاف شفاف نہیں ہوگا، ان فتنوں کا شکار ہوگا، تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چیز گناہ کی ہے، کون سی چیز نافرمانی کی ہے. ہم ہر چیز کو استعمال کرتے چلے جائیں گے، چاہے اللہ راضی ہو یا اللہ ناراض ہو، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، ان چیزوں کو استعمال کرتے چلے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، پیتے چلے جائیں گے. حلال اور حرام کے درمیان کبھی فرق نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صاف شفاف آئینے کی طرح اپنے دل کو بنائے. اس لیے میرے تمام محترم بھائیوں سے اور محترمہ ماؤں بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان دونوں راستوں کو، یعنی آنکھ اور کان، ان دونوں راستوں کو گناہوں سے پاک صاف رکھے. میرے محترم دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 24 آور میں کان اور آنکھ، ان دونوں سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات غلط چیزیں سننے اور غلط چیزیں دیکھنے میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے. ہمیں سمجھنا ہے، ہماری زندگی کا اللہ کے واسطے حساب کرے. ہم کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں، ہم اپنے دلوں کو کتنے خطرناک فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں. چاہے دشمنان اسلام نے سازشیں کی ہو، لیکن ان کی سازشوں کو کامیاب ہم خود بناتے ہیں. چاہے دشمنان اسلام نے سازشیں کی ہے، لیکن ان کی سازشوں کو کامیاب کون بناتا ہے؟ ہم خود بناتے ہیں. غلط چیزیں دیکھنے اور غلط چیزیں سننے کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں. جب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے دشمنان اسلام کا، تو پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ ان کا ساتھ دیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. ان دونوں راستوں کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے، آنکھ کا اور کان کا اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے دل پر اچھا اثر پڑے گا. جب دل پر اچھا اثر پڑے گا تو اللہ پاک دل کو منور اور پاک صفاف بنائے گا. اور جب دل کو پاک صاف منور بنائے گا تو جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. جب اعمال صحیح نکلیں گے تو اللہ دنیا کا نظام بہتر کر دے گا، ہماری ضرورت کے مطابق چلائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرنے لگے، میری فرما برداری کرنے لگے، میری بات کو ماننے لگے، میری نافرمانی نہ کرے، تو میں بارش رات کو برساؤں گا اور صبح میں ان کے لیے دھوپ نکالوں، اور میرے بندوں کو بادل کے گرجنے کی اور بجلی کی کڑک بھی نہیں سناؤں گا. کتنی بڑی بات کہ بارش کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، دھوپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور رات کو بارش ہو اور پٹا بھی نہ چلے، اور کھیت باغات وغیرہ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. ایسا نظام اللہ قائم کر دے، کتنی اچھی بات ہے. لیکن ہم سب پر ضروری ہے کہ ایسے بددینی کے عالمگیر فتنے سے اپنے دلوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے کانوں کو، اللہ ہماری آنکھوں کو ان فتنوں کے اثرات قبول کرنے سے حفاظت فرمائے. علامہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک بات ان کی حضرت حذیفہ کی علامہ حضرت نے فتح الباری میں نقل کی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تو اپنے دین کو پہچانے گا، جب تک یہ انسان تو اپنے دین کو پہچانے گا، وہاں تک فتنے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا.
فتنہ اس وقت تجھے نقصان پہنچائے گا جب حق اور باطل تیرے اوپر مشتبہ ہو جائے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تیرے اوپر خلط ملط ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد، اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو جوڑنا سکھایا ہے اور ایسے اعمال کی تعلیم دی ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے امت آپس میں جڑی رہے، آپس کا اجتماع باقی رہے، آپس کی محبت اور آپس کا تعلق باقی رہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن مألف لا خیر لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن ایک جڑنے کی جگہ ہے، اس ایمان والے میں کوئی بھلائی نہیں، اس ایمان والے میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ جڑنا جانتا ہو، جو نہ جوڑنا جانتا ہو، نہ امت کو جوڑنا جانتا ہو، نہ جڑنا جانتا ہو، نہ خود جڑتا ہو، نہ دوسرے کو جوڑتا ہو۔ بھلائی اس ایمان والے میں ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے جڑنا جانتا ہو اور خود بھی جڑتا ہو، اور دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑنا جانتا ہو، خود بھی جڑتا ہو اور دوسروں کو اپنے ساتھ جڑنا جانتا ہو۔ یہ مومن بھلائی والا ہے۔ اس لیے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کے ایسے اعمال لیے ہیں کہ آپس میں امت جڑ جائے، خود بھی جڑے اور پوری امت کو جوڑ دے آپس میں۔ ان کے لیے اعمال لیے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے مسلمان آپس میں سال بھر میں جڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کی رعیت کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ملک کے لوگ، جیسے ہندوستان ہے، ملک ہندوستان کے لوگ کچھ شہری ہوتے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، کچھ دیہات میں رہتے ہیں، کچھ جنگلات میں رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری لوگوں کو آپس میں جڑنے کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو بتلایا ہے۔ یہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر و عافیت احوال معلوم ہو سکے، محبت بڑھ جائے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کا ثواب بھی زیادہ بتلایا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 27 درجہ بتلایا ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جمع ہونا یہ مستقل محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیہات والے شہروں والے کے ساتھ، اب دیہات والے گاؤں والے شہر والوں کے ساتھ کس طرح جڑیں گے؟ شہر کے اطراف کے لوگ، شہر کے آجو باجو رہنے والے لوگ شہر والوں کے ساتھ کس طرح جڑیں گے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 2 مرتبہ موقع دیا، سال میں 2 مرتبہ۔ اسی طریقے سے سال میں 2 مرتبہ، یعنی ایک رمضان عید کا دن اور دوسرا بقرہ عید کا دن۔ اسی طریقے سے جمعہ کا موقع، کہ ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے۔ جمعہ کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں مل کر سب ایک ساتھ جمعہ ادا کرے۔ اس میں شہر والوں کے ساتھ ساتھ دیہات والے، گاؤں والے بھی شریک ہو، اور جمعہ کی نماز شہر والوں کے ساتھ ادا کرے تاکہ ان دیہات والوں کا، ان گاؤں والوں کا ربط اور تعلق شہر والوں کے ساتھ باقی رہے، آپس کی محبت باقی رہے۔ دوسرے نمبر پر عید کا دن، رمضان عید ہو یا بقرہ عید ہو، دونوں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جاری فرمائی جس کو ہم عید کی نماز کہتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اطراف کے لوگوں کو بھی عیدگاہ میں جمع ہونے کا حکم فرمایا کہ شہر کے لوگ اور اطراف کے لوگ اور دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے سب عیدگاہ میں جمع ہو نماز کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے آپس کی محبت اور آپس کا تعلق بڑھتا رہے۔ یہ 2 موقع۔ ایک تیسرا موقع ہے، تیسرا موقع وہ موقع ہے
ساری دنیا کے لوگ آپس میں جڑتے ہیں، اور وہ حج کا موقع ہے، عرفات کا موقع ہے۔ عرفات کا موقع وہ موقع ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں پر دنیا بھر کے لوگ، چاہے وہ کسی خطے میں رہتے ہو، کسی علاقے میں رہتے ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، وہ سب کے سب حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ موقع اس لیے دیا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق باقی رہے اور آپس میں محبتیں ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ ان 6 حقوق میں اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی بات ملتی ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے 6 کام لازم کیے۔ اس لیے کیے ہیں کہ مسلمان آپس میں جڑتے رہے، جب آپس میں ملے تو سلام کرے۔ سلام کرنا محبت کو بڑھاتا ہے۔ یہ رواج اگرچہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار حکم دیا، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو۔ اس سے سلام کرنے سے تعلق بڑھے گا، محبت ہوگی، آپس میں جوڑ ہوگا۔ دوسرا، عیادت المریض، مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے گھر جائے، خبر دریافت کرے، ایک حق ہے مسلمان کا۔ اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ جب عیادت کرے گا، جب بیمار پرسی کرے گا، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اتباع الجنائز، مسلمان کا حق ہے جنازہ نماز میں، مسلمان کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے اور تدفین میں شرکت کرے۔ یہ بھی ایک دوسرے پر حق ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آپس کے تعلقات خوب بہتر سے بہتر ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اس سے اجتماعیت بڑھے گی، آپس کے تعلقات میں بڑھوتری ہوگی۔ سلام کرتے وقت مصافحہ کا حکم دیا، اور کہیں سفر سے آئے تو معانقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارے عمل اس لیے مسلمانوں کو بتلائے ہیں دوستوں، یہ سارے عمل اس لیے بتلائے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں جوڑ باقی رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، شہر میں رہو تاکہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو آپس میں ملاقات ہو۔ اگر تم ایسے جنگلات میں رہو گے جہاں کوئی بستی وغیرہ نہیں ہے تو جہالت آئے گی، دل سخت ہوگا، علم سے محرومی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ترغیب دیا کرتے تھے، ایسے محلے میں رہو جہاں مکانات ہو، گھر آباد ہو، ایک ساتھ لوگ رہتے ہو، تاکہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ کم از کم نماز پڑھ سکے۔ اس کے ذریعے سے روزانہ 5 وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیہات اور جنگلات میں جہاں پر عام طور پر مکانات نہیں ہوتے تھے، امت کو شفقت کے طور پر روکتے تھے، چونکہ دیہات میں اور جنگل میں رہنے والے علم سے کوڑے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اخلاق سے خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اس تمنا میں رہتے تھے کہ کوئی دیہات سے، کوئی گاؤں سے یا جنگل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے، جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائے۔ صحابہ چونکہ سوال کرنے سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا سوال ہم سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جو امت کے لیے دشوار ہو۔ اس وجہ سے تمنا کرتے تھے کہ دیہات یا جنگل سے جو آئے گا وہ جہالت کی بنا پر، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سوال کرے گا، وہ سختی کی وجہ سے، وہ دیہاتی دل میں سختی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سوال کر لے گا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے گی اور ہمیں سیکھنے کا ملے گا۔ الغرض اسلام میں جتنے یہ سارے احکامات ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑا رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑا رہے، اجتماعیت کو باقی رکھے، سماج کی اجتماعیت، اپنے قوم کی اجتماعیت، مسلمان کی آپس کی اجتماعیت، اس کو وہ چھوڑے نہیں۔ سماج کی اجتماعیت، اپنی قوم کی اجتماعیت، مسلمان کی آپس کی اجتماعیت، اس کو نہ چھوڑے، اس کو پکڑے رکھے۔ اگر وہ اکیلا ہو جائے گا تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم سے الگ ہو گیا، جو سماج سے الگ ہو گیا، جو سوسائٹی سے الگ ہو گیا، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے الگ ہو گیا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اور اجتماعیت سے جو الگ ہو گیا، وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ اس لیے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ مثال سے ایگزامپل دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ کیا مثال دی؟ کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جائے، بکریوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے ہزاروں کی تعداد میں، اس بکریوں کی جماعت سے، ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جائے تو وہ بکری بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ اگر بکریوں کی جماعت ہے تو بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ یہ پوری جماعت ہے، میں اکیلا ان پر حملہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن جب کوئی بکری جماعت سے، ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر بھیڑیا بڑی آسانی کے ساتھ حملہ کر لیتا ہے۔ یہ مثال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ امت سے جو بھی کٹ جائے گا، سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے جو بھی کٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا، مسلمانوں کی جماعت سے جو بھی کٹ جائے گا، یہی حشر ہوگا، شیطان اس کو اچک لے گا اور حملہ کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شیطانی اعمال میں ملوث ہو کر جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ امت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات باقی رکھے اور اجتماعیت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارے تاکہ کوئی دوسرا اس پر حملہ نہ کر سکے۔ جب مسلمان آپس میں مل جل کر اپنا مکان بنائیں گے، آپس میں سوسائٹی بنا کر رہیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جو حالات ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکا دکا جو مکان ہوتا ہے، جن لوگوں نے یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا محلہ، مسلمانوں کی اسٹریٹ یہ گندی ہوتی ہے، رہنا جیسا نہیں ہے، ایسا سوچ کر جو الگ ہو گئے، ان لوگوں کا یہ حال ہوا۔ مسلمان آپس میں مل کر ایک سوسائٹی میں رہے، ہم اس میں اپنی مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں دل جڑے رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں جن حالات میں امت فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، امت میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی آدمی کا اپنے دین پر جمع رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دین مقدم ہے، دین کو آگے رکھنا ہے، دین ہی کی وجہ سے آخرت کی زندگی میں کامیابی ہوگی۔ دین پر جمنا، احکام پر جمنا ایسے حالات میں مشکل ہو جائے تو ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں امت کی رہبری فرمائی ہے کہ اس وقت اپنے شہر کو چھوڑ کر ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے معاش کا، اپنے روزی کا حل کر سکے۔
اپنے معاش کا، اپنی روزی روٹی کا مسئلہ اچھی طریقے سے حل کر سکے۔ طریقہ اس کا بتلایا کہ جنگل میں جا کر بس جائے، اپنی ساری چیزیں جو ہے روزی کا ذریعہ ہے، بکریاں وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں وہاں لے جائے۔ اس وقت ان کی جماعت بھی، ہاں اگر وہ وہاں جنگل میں رہنے چلا جائے گا تو اس وقت ان کی جماعت بھی چھوٹے گی، نماز کے ساتھ جو پڑھتا تھا وہ جمعہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن اس وقت اس کے لیے اس سے بھی اہم جو چیز ہے، جو پوائنٹ ہے اس سے بھی اہم امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ وہ دین پر تو جمع رہے گا، وہ دین پر تو جمع رہے گا۔ اگر وہ شہر میں رہتا ہے، آپس کے جھگڑوں میں رہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑائی کی وجہ سے کسی کے ساتھ شریک ہو کر ایمان بھی کھو سکتا ہے، کسی کے ساتھ شریک ہو کر، کسی کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو کر کسی مسلمان کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کو ایسا راستہ اپنانا چاہیے، ایسے وقت میں اس کو ایسا وے اپنانا چاہیے کہ وہ ان فتنوں سے دور رہے۔ فتنوں سے دور رہنے کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے، اس طرح کی جو بھی شکلیں ہو کہ وہ اجتماعیت میں جڑا نہ رہ سکے، اس طرح کی، ایک تو یوں کہا کہ جنگل میں چلا جائے، اس طرح کی جو بھی شکلیں ہو کہ وہ اجتماعیت میں جڑ نہ سکے۔ مثلا اگر کسی کے پاس جنگل نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو اور بھی راستے ہیں، مسجد میں جا کر مقیم ہو جائے، مسجد میں جا کر ڈیرا ڈال لے، اعتکاف کر لے، باہر ہی نہ نکلے، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر کو، گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ یہ بھی ایک شکل ہے فتنوں سے حفاظت کی۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ کیا بات ہے تمہارے ماموں دکھتے ہی نہیں؟ تو کہا کہ وہ تو کئی سالوں سے گھر کے اندر مقیم ہو گئے ہیں، جب سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تب سے وہ تو باہر نہیں نکلے ہیں۔ کیوں؟ فتنے سے بچنے کے لیے۔ چاہے ظاہر میں نقصان ہو رہا ہے کہ اجتماعیت سے الگ ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر جب ہم نظر کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کا راستہ اپنایا تھا۔ کسی بھی جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اور دین کی حفاظت کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے اس راستے کو اختیار کریں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ مدینہ منورہ جیسی بستی کو چھوڑ کر، ایسے صحابہ مدینہ منورہ جیسی بستی کو چھوڑ کر دیہات میں چلے گئے، گاؤں میں چلے گئے۔ سلمان بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربوہ یا ربوہ مقام پر چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ربوہ نامی مقام پر تشریف لے گئے سلمان بن اکوع۔ مکہ مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے، اور وہاں مقام ربوہ پر 40 سال تک قیام کیا، 40 ایئر تک۔ کس نے؟ حضرت سلمان بن اکوع نے۔ یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا سن ہجری 74 میں، حجاج نے سلمان بن اکوع سے ملاقات کر کے کہا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں پھر کوئی مدینہ نہیں چھوڑتا۔ حجاج نے یوں کہا کہ جب کوئی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو پھر کوئی مدینہ نہیں چھوڑتا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا، سلمان بن اکوع نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ان صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حجاج نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ان صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی ہے، یہ اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری رکھنا، یہ نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر کر کے پھر وہاں مکۃ المکرمہ میں رہ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اگر مکۃ المکرمہ جائے تو پھر دوبارہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے
فرمایا کہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری رکھنا اللہ تعالیٰ ہمیشہ، یہ نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے مکے کا سفر کرے اور وہیں رہ جائے مکہ مکرمہ اور وہیں مکے میں انتقال ہو جائے، بلکہ یہ اللہ اگر وہ کہیں سفر بھی کرے تو ان کی واپسی مدینہ منورہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اور حجاج نے کہا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مستقل یہاں ہی قیام کر لیا؟ تو سلمان بن اقوا نے حضرت سلمان بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج سے کہا کہ میں نے جو ہجرت کی ہے وہ کوئی توڑنے کے لیے نہیں کی ہے، ہجرت توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی نے ہم کو اجازت دی ہے۔ رب وہ مقام پر 40 سال رہے، وہاں ہی شادی بھی کی، مکان بھی بنایا حضرت سلمان بن اقوا نے، اور انتقال سے 4 دن پہلے، انتقال سے پاسوے ہونے سے 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائی۔ اس طرح سعد بن وقاص بھی بالکل الگ ہو گئے۔ اس وجہ سے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، جو تاریخ دمشق کے نام سے مشہور ہے، 70 جلدوں میں ہے، 70 جلدیں، 70 بھاگ، 70 حصے، 70۔ تاریخ دمشق کے نام سے مشہور ہے، اور کتنی جلدیں؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 جلدیں ہیں اس کی۔ اس میں جو حضرت سعد بن وقاص کے جو حالات لکھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حسین بن خارجہ ایک تابعی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ تو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، جو تاریخ دمشق کے نام سے مشہور ہے، 70 جلدوں میں ہے، اس میں حضرت سعد بن وقاص کے جو حالات لکھے ہیں، اس میں لکھا ہے حسین بن خارجہ ایک تابعی ہے۔ حسین بن خارجہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا، جب حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، انتقال کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کون فرماتے ہیں؟ حسین بن خارجہ، کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی عثمان کی، اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب میں دعا کرنے لگا، یا اللہ کوئی راستہ بتا دے جس کو میں اختیار کروں۔ ایسی روزانہ دعا مانگتا رہا، خوب دعا مانگتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، دعا کی برکت سے ایک خواب دیکھا، ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے، درمیان میں ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کے پاس جا کر جھانکا تو کچھ باغات نظر آئے، آخرت کی طرف کچھ باغات نظر آئے۔ میں نے جھانکا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے وہاں پر۔ یہ حسین بن خارجہ فرماتے ہیں، خواب کی بات کر رہے ہیں، ڈریم کی بات کر رہے ہیں، کہ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ شہید لوگوں میں سے ہو، آپ شہید لوگوں میں سے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو اینجل ہے، شہداء تو اونچے درجے پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اوپر چڑھا، حسین بن خارجہ جو تابعی تھے، وہ وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو تو ان کی بخشش ہو جائے۔ جواب میں ارشاد فرمایا، یہ کون فرماتے ہیں؟ خواب بیان کر رہے ہیں حسین بن خارجہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا کیا، نئی نئی باتیں ایجاد کر دی ہے۔
آپ کی وہ امت جنہوں نے اپنے خلیفہ کو نہیں چھوڑا، اپنے خلیفہ کو شہید کر دیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ کون فرما رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کام کرے جو میرے دوست سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ حسین بن خارجہ کی آنکھ کھل گئی اور صبح میں حضرت سعد بن وقاص کے پاس تشریف لے گئے، خواب سنایا کہ اس طرح خواب دیکھا، اور سوال کیا کہ آپ کس جماعت کے ساتھ ہے؟ کہ آپ کا یہ عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پسند آیا؟ حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا، میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، بہتر شکل وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے وقت تعلیم دی ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ، اس وقت جو لڑائیاں ہو رہی ہے اس میں کسی کا ساتھ مت دو۔ بہت سارے صحابہ کرام کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے اس فتنے سے بچنے کے لیے برس تک کئی برسوں تک، کئی سالوں تک تنہائی اختیار کر لی۔ اس فتنے سے بچنا ہو تو کہا کہ جنگل کی رہبری فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم دشمنان اسلام کی سازشوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ ان کی سازش ایسی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، تو ان سازشوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں، تو ان کی سازشوں کو کامیاب ہم خود بناتے ہیں، غلط چیزیں سننے کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ ان کا ساتھ دیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اس وجہ سے پوری بات کا یہ 45 منٹ جو میں آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے۔ کون سے دو راستے؟ ایک تو آنکھ کا راستہ اور دوسرے نمبر پر کان کا راستہ۔ ان دونوں راستوں کو اچھی طریقے سے یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے دل پر اچھا اثر پڑے گا۔ جب دل پر اچھا اثر پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک دل کو روشن کر دیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ پاک دل کو روشن کر دیں گے اور دل بالکل پاک صاف بن جائے گا۔ اور پھر جب دل پاک صاف ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بدن سے انسان کی جو باڈی ہے، اس کے اعضاء سے جو اعمال نکلیں گے وہ صحیح نکلیں گے۔ جب اعمال صحیح نکلیں گے تو اللہ دنیا کا نظام بہتر کر دے گا، ہماری ضرورت کے مطابق چلائے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرنے لگے، میری فرما برداری کرنے لگے، میری بات ماننے لگے، مجھے ناراض نہ کرے، میری نافرمانی نہ کرے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پھر میں بارش رات کو برساؤں گا اور صبح میں ان کے لیے دھوپ نکالوں، اور ان کو بادل کے گرجنے کی اور بجلی کڑک بھی بالکل نہیں سناؤں گا، تاکہ میرے بندوں کو بالکل ڈسٹرب نہ ہو۔ کب بارش ہوئی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو چین، سکون، آرام کی نیند سوئیں گے، اور میں اپنا کام کر دوں گا۔ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہ بارش کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، کھیت باغات وغیرہ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور صبح میں دھوپ نکالوں گا تاکہ میرے بندے اچھی طریقے سے روزی کما سکے۔ سمجھے کتنی زبردست بات اللہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب پر ضروری ہے کہ ایسے بددینی کے عالمگیر فتنے سے اپنے دلوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے کانوں کی اور آنکھوں کی ان فتنوں کے اثرات قبول کرنے سے اے اللہ
ہم تمام کی حفاظت فرما، اور موت سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہمارے پیارے اللہ، جس طریقے سے آج ہم کسی مرنے والے کا آخری وقت ہوتا ہے اور ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے اوپر بھی یاسین شریف پڑھی جائے گی اور ہماری آنکھوں کو بھی بند کیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ کو بھی درست کیا جائے گا۔ اے اللہ آج ہم دوسروں کو غسل دیتے ہیں، ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ اے اللہ جس طریقے سے آج ہمیں دوسرے لوگ کفن پہناتے ہیں، ایک دن ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ جس طریقے سے آج ہمیں خوشبو لگائی جاتی ہے کفن پر، ہمارے اوپر بھی خوشبو لگائی جائے گی۔ جس طریقے سے آج ہم دوسروں کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس طریقے سے آج ہم دوسروں کو قبر میں اتارتے ہیں، ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور جیسے ہم دوسروں پر مٹی ڈالتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی، اور تھوڑی دیر کے اندر قبر کی شکل بنا کر جو مولانا یا امام صاحب جو بھی ہوں گے، سورہ بقرہ کا پہلا حصہ اور آخری حصہ پڑھ کر دعائے مغفرت کر کے تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، اور ہم اکیلے قبر کے اندر ہو جائیں گے۔ اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ خالق نے اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یا اللہ جس مقصد کے ماتحت آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تجھے راضی کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، خصوصی رحم فرما، خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بہت کمزور ہے۔ اے اللہ آپ نے خود کلام پاک میں فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ جب ہم بورن ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، میرے پیارے اللہ، اے اللہ اس وقت اتنے کمزور تھے کہ ہم نہ داہنی کروٹ لے سکتے تھے، نہ بائیں کروٹ لے سکتے تھے، مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے تھے، اور ہماری حیثیت ایسی تھی کہ ہم خود غسل بھی نہیں کر سکے، دوسروں نے ہم کو غسل دیا ہے بچپن میں۔ پیارے اللہ ہم ایسے کمزور تھے کہ دوسرے ہمیں لباس پہنا دیتے تھے، کئی مدت تک نہ غسل کر سکتے تھے خود، نہ لباس پہن سکتے تھے، بلکہ دوسرے ہمیں پہناتے تھے۔ پھر پیارے اللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب روح پرواز کر جائے گی اور تیرا سفیر، تیرا قاصد اسرائیل علیہ السلام آ کر روح لے جائیں گے، پھر وہ پوزیشن ہو جائے گی کہ نہ خود غسل کر سکیں گے، نہ خود لباس پہن سکیں گے، دوسرے ہمیں غسل دیں گے۔ جس طریقے کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، ہم تو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں جس طریقے سے وہ پلٹائیں گے اس طرح ہوں گے۔ اے اللہ جس طریقے سے جب آخری وقت ہوتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی غسل والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے داہنی یا بائیں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھا دیجئے۔ اے اللہ جس طریقے سے اس وقت ہم غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ابھی سے ہماری اللہ ایسی حالت کر دیجئے کہ بس ہماری کوئی چوائس نہ ہو، کوئی مرضی نہ ہو، جس طریقے سے مولا رکھے اس طریقے سے ہم رہے۔ اے اللہ ایسا جذبہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور دنیا والے رشتہ دار خوشی منا رہے تھے
मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे हमारे आने पर, और हम रो रहे थे। ये अल्लाह अब हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा कि जब हमारी दुनिया से रुखसती हो, रवानगी हो, तो पीछे जितने हैं रिश्तेदार वगैरह सब दोस्त अहबाब, वो तो रो रहे हो, वो तो रो रहे हो, लेकिन हम ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए, ऐसा तुझे राज़ी करके जाए मेरे प्यारे अल्लाह, कि हम हंसते हुए तेरे पास आ जाए, हम मुस्कुराते हुए तेरे पास आ जाए, हम खंदा पेशानी से तेरे पास आ जाए। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। वरना ये अल्लाह हम तो बहुत कमज़ोर है। आपने ख़ुद फरमाया है, ये अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बादि दुअफिन क़ुव्वा, फिर कमज़ोरी के बाद अल्लाह आपने क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई, एक जवानी के एक शबाब अता फरमाया हैं। इस तरीके से आपने जवानी अता फरमाई कि हड्डियाँ भी मौजूद, मजबूत, हर चीज़ मजबूत, और पहाड़ की तरह इंसान हो गया, माउंटेन की तरह, और सीना तान कर चलने लगा। फिर मेरे प्यारे अल्लाह, फिर एक वक्त वो आया कि आपने फरमाया सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा, फिर एक जवानी की उम्र तक पहुंचाया था, मजबूत बनाया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अल्लाह ने इंसान का ये हाल कर दिया कि फिर दोबारा जैसे पहले बचपन में कमज़ोर था जब बॉर्न हुआ था, इसी तरीके से अब हालत कर दी कि बचपना दोबारा लौट आया। इतनी कमज़ोरी कि न खुद उठ सकता है, न बैठ सकता है, और बुढ़ापे के इंतहा को पहुंच गया। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, इस ज़िंदगी कदर नसीब फरमा, तंदुरुस्ती की कदर नसीब फरमा प्यारे अल्लाह। प्यारे अल्लाह, जितने बीमार है ये अल्लाह हॉस्पिटलों में या घरों में, ये अल्लाह उन तमाम बीमारों को अपने ख़जाने ग़ैब से शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिला नसीब फरमा। जितने दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ख़ास करके माँ बाप, ये अल्लाह उन तमाम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह कब्रिस्तान में जाने की जो दुआ है, उसका ध्यान, उसका इस्तेज़ार रखने की हर वक्त ये अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा, ताकि इस दुआ की मीनिंग हम हर वक्त ध्यान में रखें, तो मौत का ध्यान हर वक्त हमारी नज़रों के सामने रहे। कब्रिस्तान में जाने की दुआ जो है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ये कब्रिस्तान वालों तुम पर सलामती, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। अंतुम सलफ़ूना, एक कब्रिस्तान वालों तुम हमसे पहले आए, वनहनु बिलअसर, और हम पीछे आ रहे हैं, और हम पीछे आ रहे हैं, व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, और एक दिन हम भी, एक कब्रिस्तान वालों, एक दिन हम भी तुम्हारे साथ आकर यहाँ मिल जाएंगे, जैसे तुम यहाँ पर सोए हुए हो कब्रों में, हम भी यहाँ आने वाले हैं। और हमारे उस्ताद मोहतरम, तर्जुमा तो यही है जो मैंने कहा, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम इस मीनिंग को इस तरीके से अदा करते थे, कन तुम सलफ़ूना, एक कब्रिस्तान वालों तुम हमसे अगली ट्रेन से आए, अगली गाड़ी से आए, वनहनु बिलअसर, और हम पिछली ट्रेन से, पिछली गाड़ी से आ रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला से इस महीने के अंदर खूब बरक़ात वसूल करे। देखो वक्त बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। पहला असला जो किसका था, रहमत का था, वो तो देखते ही देखते चला गया। और दूसरा असला देखो मग़फ़िरत का, वो भी, उसके भी 5 रोज़े निकल गए, और रहते रहते ये दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, और तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह की जो रहमत है, मग़फ़िरत है, जो बरक़ात है, इस महीने के जो अनवारात है, उसको खूब वसूल करे, उसको खूब वसूल करे। अल्लाह ने एक चेक बुक दी है हमें, बिल्कुल कोरी, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम लिखो, तुम्हारी मर्ज़ी, जितना चाहो लिखो, समझे कि नहीं। हर रोज़ इफ्तारी के वक्त एक चेक अल्लाह की बारगाह में जमा होता है। अब ये हमारे ऊपर तो है कि हम कितना लिखते हैं। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो कई हज़ार मरतबा दुरूद पढ़ते होंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते होंगे, अल्लाह का ज़िक्र करते होंगे। कई अल्लाह के बंदे ऐसे भी होंगे जो रोज़ाना का एक कलाम पाक ख़त्म करते होंगे। बड़े खुश नसीब है जिनका चेक अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना इस तरीके से जमा होता है, समझे कि नहीं, कि कितना ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला हमें भी हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे असलाफ़ की कुछ न कुछ उनकी इत्तिबा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, और हमारी तमाम माँ बहनों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि थकावत के बावजूद बेचारी
افطاری سے کئی گھنٹہ پہلے اچھی کچن کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے یہ بیچاری افطاری کا سامان افطاری کی تیاری کرتی ہے۔ اور جب ابھی تک جتنی رمضان مبارک گزری تو مساجد کا بھی خیال رکھتی تھی ماشاءاللہ، جو مسافر جو آتے تھے ان کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں کی بھی بہت قربانی ہے، بھائیوں کی بھی قربانی ہے، ماں بہنوں کی بھی قربانی ہے کہ جب پہلے یہاں پر اجتماع ہوئے ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں بنا کر مہمانوں کے لیے پہنچائی ہے، کھانا بنا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی تمام قربانیوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں کے اندر اللہ دین کو زندہ فرمائے، ان کی نسلوں کو دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ایسے اسباب اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی ضرورت کی جو چیز ہے، جو روزانہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو، یا اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، کیونکہ میرے اللہ نفس اور شیطان دشمن ہے، ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ روزانہ دعا کرتے رہے، خاص کر کے افطاری کے موقع کے اوپر اور خاص کر کے تہجد کے وقت اللہ سے اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی کہتے رہو۔ دیکھو دعا قبول ہونے کے لیے کیا ہے کہ پہلے اللہ کی خوب تعریف کرو کہ اللہ آپ تو ایسی قدرت والے ہیں، آپ تو ایسی طاقت والے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمایا، پتھر میں سے اونٹنی نکالی، سمجھے کہ نہیں؟ ایسی خوب اللہ کی خوب تعریف کرو کہ آپ تو ایسی قدرت والے ہیں، ایسی طاقت والے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، ابراہیم خلیل اللہ کی نار نمرود میں حفاظت کی۔ اے اللہ آپ تو وہ ہے کہ بیت اللہ کی ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کی۔ اے اللہ آپ تو ایسے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ پہلے اللہ کی خوب تعریف کرو، اللہ کی برائے عظمت، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ درود شریف پڑھو، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگو۔ تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس چیز کا خوب دھیان رکھو، اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی کہو اللہ سے کہ اللہ صحابہ کرام نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے اور غوث قطب ابدال نے اور اللہ تیرے اولیاء نے جو جو دعائیں مانگی بیت اللہ کو دیکھ کر، جو جو دعائیں مانگی مزاب رحمت کے نیچے، جو جو دعائیں مانگی رکن یمانی کے پاس، جو جو دعائیں مانگی ملتزم پر، جو جو دعائیں مانگی زمزم پیتے وقت، جو جو دعائیں مانگی صفا مرا پر، اور جو جو دعائیں مانگی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنت میں بیٹھ کر جو جو دعائیں مانگی تیرے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ ان تمام کی دعاؤں کے اندر ہم تمام کا حصہ نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی کہے، اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے اولاد کے لیے بھی مانگے، اپنے جتنے رشتہ دار ہے، چاہے قریب کے رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، اور تمام امتی مسلمہ جو آج تک دنیا سے رخصت ہو گئی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے، اور قیامت تک آنے والی جتنے ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں ان تمام کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے عامل قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے۔ عامل قرآن یعنی قرآن پر عمل کرنے والا، عاشق قرآن یعنی قرآن کی خوب تلاوت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہو، یہ ہے عاشق قرآن۔ اور ناشر قرآن، یہ قرآن جیسی دولت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ خود اپنے پاس نہ رکھے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائے۔ تو ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے عامل قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، ناشر قرآن بنا۔ بس اخیر میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنا قیمتی وقت دے کر، اے اللہ تیرے دین کی بات، تیرے کلام کی بات، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات، یہ جتنی امت سن رہی ہے، جتنی امت سن رہی ہے، ایمان والے بھائی بھی اور ایمان والی ماں بہنیں بھی، اے اللہ ان تمام کے بیٹھنے کو
ان تمام کے سننے کو اللہ قبول فرما، اور اللہ آپ کا وہ غیبی خزانہ جو نہ کبھی ختم ہوا نہ آئندہ کبھی ختم ہوگا، اللہ اس غیبی خزانے سے ان کی دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مسائل ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بیچارے کہہ نہیں سکتے ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے تمام کی حاجت کو پوری فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔